السلام علیکم کسان بھائیوں، آج میں ڈیجیٹل کسان کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی گفتگو ماہ نومبر میں ترشاوا پھلوں کے بارے میں ہم نے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہیں اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہی ہے کہ اچھی خاصیت کا حامل پھل جو ہے وہی مارکیٹ میں اچھے دام حاصل کرتا ہے، اور اچھی خاصیت کا پھل جو ہے وہی بیرونی منڈیوں میں جا کر اچھی قیمت پہ فروخت ہوتا ہے۔ اس طرح ملک کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ اب جب کہ ماہ نومبر کا مہینہ شروع جا رہا ہے تو اس سلسلے میں چند گزارشات جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اپنے باغات کی عمومی صفائی کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، کیونکہ زمین پہ گرا ہوا جو بھی پھل ہے اور بیمار پھل اور جس کے اندر پھل کی مکھی کے بھی لاروے ہیں اور سٹرس کینکر سے متاثرہ پھل بھی ہے، آپ نے اس سارے پھل کو باغ میں نہیں رہنے دینا، بلکہ اس کو گہرے گڑھوں میں 3 بائی 3 فٹ کے گہرے گڑھوں میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی کی لیئر یا تہ بچھا دینی ہے۔ اس مہینے گدیڑی جو ہے وہ بھی زمین کے اوپر پھر رہی ہے۔ گدیڑی کے لاروے جن کو ہم کرالر کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر تنے کے اوپر چڑھتے جائیں گے، اور تنے کے اوپر چڑھ کے پھر وہ درختوں کے اوپر چڑھ کے درخت کے پتوں کا رس چوسیں گے، اور گدیڑی کو چھپنے کی بہت سی یہ اپنے لیے خود پناہ گاہیں بنا لیتی ہے۔ یہ پتوں کی باریک شاخوں اور کونپلوں کے پیچھے چھپتی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر اس کی صحیح مانیٹرنگ نہ کی جائے، اس کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ کافی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس گدیڑی کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ باغبان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس کی مانیٹرنگ ابھی سے شروع کر دیں، اور اگر زمین پہ نظر آئے تو کلورو پائری فاسک جو ہے اس کا سپرے زمین کے اوپر لازمی کر دیں۔ اور اگر یہ تنے کے اوپر چڑھ گئی ہے یا درختوں کی ٹہنی کے اوپر چڑھ گئی ہے، ابھی اس کے اوپر وہ سفید سا وہ جو مادہ ہے وہ نہیں آیا، وہ لیسدار سفید سا جیل ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اب اگر وہ جب آ جائے گا تو سپرے کا اثر اتنا مؤثر نہیں ہوگا۔ تو اس وقت باغبان حضرات اس کیڑے کو سست کرنا ہے، جتنا بھی سست کر سکیں۔ اس کا اعصابی نظام اگر ہم نے سست کر دیا تو یہ کیڑا اسی سٹیج کے اوپر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ لہٰذا 1 kg سرف جو ہے 100 لیٹر پانی کے حساب سے باغبان حضرات سپرے کر دیں لازمی طور پہ، اور ہلکی گوڈی بھی کریں۔ اکثر یہ چیز مشاہدہ میں آئی ہے کہ کافی سارے باغات جو ہیں وہ سوکے کا شکار ہیں، تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت ترشاوا پھل ہمارے پنجاب میں 4.5 لاکھ ایکڑ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اگر آن دی ایوریج 10 پودے بھی سوکھ جائیں تو یہ کوئی 45 لاکھ پودے جو ہیں ان کے سوکھ جانے کا احتمال ہے۔ لہذا آپ اپنے باغات میں ہلکی گوڈی کرنے کے بعد کاربوفیوران، نیلا تھوتھا، یہ دونوں چیزیں ملا کر اپنے پودوں کی زمین میں ضرور ڈالیں اور ہلکی گوڈی کر دیں تو نیماٹوڈ کا مؤثر کنٹرول حاصل ہو سکے گا۔ اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ پودوں کا جو سوکا ہے وہ ایک بیماری ہے جس کو ہم فائٹوپتھرا کہتے ہیں، جڑوں کی سرانڈ کہتے ہیں۔ جڑوں کی سرانڈ کی وجہ سے اس بیماری کا تدارک بہت ضروری ہے۔ لہذا باغبان حضرات اپنے پودوں کو بورڈو مکسچر کا جو ہے وہ پیسٹ ضرور لگائیں۔ بورڈو مکسچر کا پیسٹ تیار کرنے کے لیے 1 گرام نیلا تھوتھا، 1 گرام چونا اور 10 لیٹر پانی۔ یہ نہ تو پتلا پیسٹ بنے گا یا نہ زیادہ گاڑھا پیسٹ بنے گا، تو سطح زمین تک اپنے پودوں کو جو ہے سطح زمین سے لے کر اوپر 2.5 فٹ تک یا 3 فٹ تک آپ ضرور اس کو پیسٹ کر دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ متاثرہ جو پودے ہیں جن میں سے کوئی گوند چھوند نکل رہا ہے یا کوئی اور لیسدار مادہ نکل رہا ہے، اس کو چھیلیں تیز چاقو کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ 1 انچ جو ہے وہ تندرست چھلکا بھی چھیلیں، تاکہ تھوڑے بہتے جو جراثیم سرایت کر چکے ہیں اس بیماری کے ان کو بھی اس پیسٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ باغبان حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ نیلا تھوتھا جو ہے وہ اصلی نیلا تھوتھا لیں۔ اصلی نیلا تھوتھا کاپر سلفیٹ جو ہے وہ 25% لازمی ہوتا ہے،
تو بعض حضرات جو ہیں یہ گجرانوالہ سے یا ارد گرد سے خرید لیتے ہیں، وہ پھٹکڑی کو رنگ دے کر، وہ نیلا رنگ دے کر اس کو ایز اے نیلا طوطا فروخت کر رہے ہیں، تو وہ جو پیسٹ جو ہوگا وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تیلا ہے، تیلا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بدنام قسم کا کیڑا ہے۔ اس تیلے کی بھی خاص طور کے اوپر آپ مانیٹرنگ کریں، اور مانیٹرنگ کرنے کے بعد ہلکی گوڈی کریں زمین میں، اور سرف کا ہی سپرے کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس وقت پھل جو ہے وہ درختوں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی زہر کا سپرے کریں گے تو اس کے اثرات پھل میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دسمبر میں کھاد ڈالنی ہے، اپنے اوزاروں کو درست حالت میں رکھیں، اپنی سپرے مشینوں کو صاف ستھرا رکھیں، نوزل جو ہیں وہ صاف ستھری رکھیں، اپنے جو دوسرے آلات ہیں ان کے اوپر مٹی یا پودوں کی جو باقیات لگی ہوئی ہوں ان کو صاف ستھرا رکھیں، تاکہ آئندہ جو پھل کی توڑائی کے بعد دسمبر کے مہینے میں تو کنوں کی ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے فوراً بعد آلات جو ہیں آپ کے کانٹ چھانٹ کے پرونے کے، ان کو بھی آپ صاف ستھرا رکھیں، اور اپنے باغات میں بلیچ محلول بنانے کے لیے ابھی سے بلیچ کا وہ خرید کر رکھیں، بلیچ پاؤڈر خرید کے رکھیں تاکہ بلیچ کا محلول تیار کیا جا سکے۔ تو باقی کھاد گوبر جو ہے وہ چونکہ دسمبر کے مہینے میں ہم نے ڈالنی ہے پودوں میں، تو کھاد گوبر کا بھی ابھی سے اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسری کھادیں ہیں جن میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش، اور اس کے اوپر مائکرو ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، زنک ہے، بوران ہے، میگنیز ہے، فیرس ہے، ان ساری چیزوں کا اگر نومبر کے مہینے میں ہی آپ بندوبست کر لیں گے تو آگے آپ کو کافی ٹائم مل جائے گا ان چیزوں کو اپنے باغات میں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو ان سب چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے باغات سے آئندہ فصل جو ہے وہ بہتر خاصیت کی حامل ہوگی، اور آپ کا جو پھل ہے اس کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھے گی۔ باغات میں متناسب کھادوں کے استعمال کے لیے جو میں نے عناصر کبیرہ، عناصر صغیرہ اور سب کا ذکر کیا ہے ان کا ابھی سے اہتمام کریں، لیکن اپنے باغات میں کھاد گوبر ڈالنا نہ بھولیے۔ تو ایک ایکڑ کے لیے ایک ٹرالی جس میں 150 من کھاد آتی ہے وہ کافی ہے، ابھی سے اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ یہ چند چیدہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا باغ جو ہے ہوگا وہ ایک مثالی باغ کی طرف چلے گا، اور بیماریوں کے حملے سے بھی اور کیڑوں مکوڑوں کے حملے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ڈیجیٹل کسان کے حوالے سے جو پیغام آپ تک اس مہینے کے حوالے سے پہنچایا جا رہا ہے، باغبان حضرات اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی کسان ڈیجیٹل کا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ باقی باغبان حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ امید ہے آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں کسان ڈیجیٹل کا یہ پروگرام جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے کوئی کومنٹس دینے ہوں، آپ کے یہ کوئی سوال ہوں، وہ بھی اس لنک کے اوپر جو آپ تک پہنچ جائے گا اس لنک کے اوپر بھیجیں۔ ماہرین جو ہیں انشاءاللہ العزیز ان سوالات کے ضرور جواب دیں گے اور آپ کی رہنمائی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔